تھوڑا سا قریب قریب ہو جائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم وإمامكم منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس فکر میں غونچے زرد ہوئے، اس فکر میں غونچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی. آئین گلستہ کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا. ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ضرور طوفان آ رہا ہے. ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ضرور طوفان آ رہا ہے. کشتی والو یقین رکھنا. دیکھو تو شاعر کہتا ہے کشتی والو یقین رکھنا، ضرور طوفان آ رہا ہے. یہ ممکن ہے یکایک ٹیک دے سورج جبیں اپنی. یہ ممکن ہے یکایک ٹیک دے سورج جبیں اپنی. یہ ممکن ہے یکایک ٹیک دے سورج جبیں یعنی پیشانی. مگر ممکن نہیں کہ ہم پیچھے کو ہٹ جائیں اگر عزم مصمم سے کسی نکتے پہ ڈٹ جائیں. محترم معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، نوجوان عزیز دوستو، ساتھیو، رات کا ایک حصہ گزر چکا اور ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات دین کی بنیادی ضروری باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. جیسا کہ آپ موضوع کو سن لیے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ موضوع ہے اور پھر فتنوں سے آگاہی کے سلسلے میں کچھ بنیادی ضروری باتیں آئیں گی. پوری توجہ سے غور سے آپ حضرات سنیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھ لیں، کیونکہ یہ عقائد کا درس ہے. عقائد کا سبق دیا جاتا ہے، صحیح عقائد، اسلامی عقائد، بنیادی عقائد، جس کو فنڈامنٹل آف دا اسلام کہتے ہیں. ہر مسلمان کو جس کی جانکاری بہت ضروری ہے. آج عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بنیادی باتیں نامعلوم ہونے کی بنا پر، ضروری باتیں نامعلوم ہونے کی بنا پر اب یہ فتنوں کا شکار یہ نوجوان ہو جا رہے ہیں. اب جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں گا، پہلے تو آپ نے سن لیا توحید، رسالت، آخرت. یہ بنیادی 3 مضامین ہیں، پورے عقائد اسی میں آ جاتے ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید نے کھول کھول کر سمجھایا، تفصیل کے ساتھ سمجھایا. کس چیز کے بارے میں؟ توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ یہ مضامین موجود ہیں. لیکن افسوس عام طور پر لوگوں کو اس سلسلے میں یہ معلومات بنیادی نہیں ہیں. وحدانیت کے سلسلے میں اور رسالت کا مسئلہ کیا ہے اور رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں. جیسے بنیادی بات یاد رکھیے، نبی رسول جتنے بھی آئے وہ تو انسانوں میں سے آئے، سمجھے ایک بات. پھر ان کے اندر صفات
دیکھو نمبر 1 مبعوث من اللہ ہوتے ہیں، نبی کیا ہوتے ہیں؟ مبعوث من اللہ۔ مبعوث من اللہ کے مطلب اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، شیطان کی طرف سے نہیں، سمجھے؟ احمد عیسیٰ بلکہ گلبرگہ میں کچھ دن پہلے فتنہ شروع ہوا، وہاں بھی جا کے ہم لوگ آئے، 1-2 نہیں بلکہ تقریباً 200 نوجوان اس فتنے سے متاثر، نوجوان بچے، جبکہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ باہر ہے، وہاں سے نیٹ کے ذریعے سے بھٹکا دیا، 200 نوجوانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ کیا دعویٰ کر دیا کہ دیکھو میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، بلکہ دعویٰ کر دیا۔ اب یہ بچے اس میں بھٹک گئے، جبکہ یہ بنیادی بات، ضروری بات، اہم بات جو میں بتا رہا ہوں، مبعوث من اللہ ہو، یہ جتنے بھی ہیں مبعوث من الشیطان، شیطان کی طرف سے، چاہے قادیانی ایمان کا ڈاکو ہو، چاہے شکیل بن حنیف ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، چاہے فیاض ہو، یہ سب کدھر سے آئے یہ لوگ؟ مبعوث من الشیطان۔ ارے بولو کہاں سے آئے یہ لوگ؟ مبعوث من الشیطان۔ کیا مطلب؟ شیطان کی طرف سے بھیجے گئے، شیطان کی طرف سے آئے، مبعوث من اللہ نہیں ہوتے۔ ارے بولو یہ مبعوث من اللہ نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے نہیں بھیجے گئے، کہاں سے آئے یہ لوگ؟ شیطان کی طرف سے آئے۔ تو نبی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے اندر یہ صفت ہو، مبعوث من اللہ ہو۔ نمبر 2 معصوم عن الخطا ہو، نبی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا، خطا سے پاک ہو، اور جتنے بھی جھوٹے ان لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے بلکہ خطا و نسیان کے پتلے ہیں یہ لوگ، سمجھے؟ بڑے بڑے گناہ کرنے والے، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے گناہ کرنے والے یہ لوگ ہیں، جبکہ نبی صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں تو مبعوث من اللہ ہو، معصوم عن الخطا ہو۔ نمبر 3 مفترض الطاعہ، جن کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اور یہ لوگ مفترض الطاعہ بھی نہیں ہوتے۔ دیکھا آپ نے؟ تو انسانوں میں، اور پھر یہ جو صفات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سلسلہ نبوت کا، رسالت کا قطعی طور پر ختم کر دیا۔ اب آئیے ایک بنیادی چیز جو یاد رکھنے کی ہے، چونکہ یہ ایریا جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اطراف و اکناف قادیانیوں کے مکان بھی ہیں، شکیلی فتنے سے بھی متاثر ہیں، اور اب فیاضی فتنہ بلکہ نیا فتنہ بھی نکلا ہے۔ تو ختم نبوت کی صحیح تعریف، صحیح مطلب سن کے جائیے، یاد رکھیے، اور گھر جا کر اپنی خواتین کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی یاد دلائیے، چونکہ عام طور پر لوگوں کو ختم نبوت کا مطلب، ختم نبوت کا مفہوم اور آخری نبی کا کیا مطلب ہے صحیح طریقے سے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اب وہ میں بتا رہا ہوں، پوری توجہ سے غور سے سنیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو ابھی مغرب کے بعد عشاء سے پہلے عثمان آباد سے ایک ڈاکٹر کا واٹس ایپ پہ، قادیانی ہے، بہت بڑا قادیانی، اب 35 منٹ کا میں نے اس گروپ میں مہاراشٹر کے درس دیا تو سن کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اعتراض کر رہا، کیا بلکہ قادیانی کا بڑا قادیانی ڈاکٹر، کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال ڈال رہا، جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اخیر میں عیسیٰ ابن مریم آتے بلکہ کیوں بول رہے ہیں؟ جب اخیر میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یعنی تمہارے، یعنی ہمارے عقیدے کے لحاظ سے پڑھ رہا، تو پھر تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانو، کیونکہ اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے
4 مرتبہ ان کو نبی اللہ یعنی اللہ کے نبی کہا گیا، تو ایک نبی تو آخر زمانے میں تمہارے عقیدے کے لحاظ سے عیسیٰ ابن مریم آ رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو عیسیٰ کو آخری، بھئی آخری کا مطلب آخری میں آئے، آخری میں تو عیسیٰ ابن مریم آ رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانو، یہ سمجھا رہا، یہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد مختصر میں نے جواب دے دیا، اب آپ لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ اصل میں وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی قادیانی ہو، یہ سب کو صحیح تعریف ختم نبوت کی نہ سمجھنے کی بنا پر دھوکہ لگا ہے اور یہ اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اب میں صحیح تعریف بتانے کے بعد آپ لوگوں کا ذہن کھل جائے گا اور آپ لوگ خود بولیں گے ارے صحیح بات ہے، یہ ہے تعریف۔ اس لحاظ سے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی وجہ سے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ دیکھو، ختم نبوت یا آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ سن رہے ہیں؟ کوئی، اب حدیث میں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بار 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 سنتے رہتے آپ لوگ، جمعہ میں بھی سنتے رہتے، سمجھے؟ میرے بعد کوئی نہیں، سنتے رہتے نا، تب مطلب بھی سمجھو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی قسم کا نبی نہیں کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ بھی نہیں، سمجھے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ بن، رسالت کا سلسلہ بن کا یہ مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کر ہے۔ ارے بولو، پہلے سے پیدا ہو کر ہے۔ دیکھیں، سمجھ نہیں؟ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کے ہے، ایک مطلب ہو گیا۔ اب آئیے دوسرا مطلب، ختم نبوت آخری نبی کا مطلب یہ ہے، اس کو تحریری طور پر لکھ لیجئے ہمیشہ، پوری زندگی کے لیے، آج کے لیے نہیں، مرے تک پوری زندگی کے لیے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب قیامت تک کسی کو نبی یا رسول بنائے گا نہیں۔ جتنے بنانے تھے وہ بنائے جا چکے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے پہلے ہی نبی بنا دیا، ہمارے نبی آ کے جانے کے بعد ان کو نہیں بنایا جا رہا، سمجھ نہیں؟ پہلے ہی بن گیا۔ تو اب عیسیٰ ابن مریم کے بحیثیت امتی آنے کی وجہ سے، سمجھے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پیدا ہو کر، شکیل بن حنیف پیدا ہوا، احمد عیسیٰ پیدا ہوا، مرزا قادیانی پیدا ہوا، اور بھی دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ پیدا ہوئے اور دعویٰ بھی کیے، عیسیٰ ابن مریم قیامت کے قریب آنے کے بعد وہ یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ لوگوں میں تمہارا نبی، میری نبوت کو تسلیم کر لو، بلکہ دعویٰ بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اور یہ جتنے نبی ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور قطعی کافر بھی ہیں۔ دیکھا آپ نے، ان کے جھوٹے ہونے کے پہچاننے کی علامت، چونکہ دعویٰ کی ہے لوگ، سمجھے۔ شکیل بن حنیف، اس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، میں عیسیٰ بول تو ایک نبی کا دعویٰ کیا۔ اور پھر جتنے بھی شکیلی لوگ ہیں، جب ہم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں ارے تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم آخری نبی مانتے ہیں۔ دیکھو جھوٹے، آخری نبی کا مطلب کیا ہوا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور ان پیدا ہوا، شکیل بن حنیف پیدا ہوا، احمد عیسیٰ پیدا ہوا، اور پھر مرزا غلام احمد پیدا ہوا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ تو ان کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہوا، ایک تو یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور دوسرا ہمارے نبی کی ختم نبوت کے اوپر یہ لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر کے، چاہے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، چاہے مطلق نبی کا دعویٰ کیا، تو ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا، اگرچہ کہ زبان سے ایک نہیں 1,00,000 مرتبہ ہم آخری نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں بولنے کی وجہ سے حقیقت میں نہ ماننا ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی کے بعد ان لوگوں نے دعویٰ کر دیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو جتنے بھی لوگوں نے ہیں یہ دعویٰ کیا ہے، تو اس کے بعد اب دیکھو شکیل بن حنیف کتنے دعوے کر دیا۔ ایک تو یہ دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں، سمجھے؟ جب اس سے پوچھا گیا ارے عیسیٰ ابن مریم، یعنی ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا جھوٹا، کیا بولتا؟ بخاری شریف حدیث کی کتاب میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، دیکھو صاف صاف لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے بول کے لکھ دیا، سمجھے؟ اس کے شاگرد کے ذریعے سے لکھا دیا، ڈال دیا، اور وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھے تو کیا ہے یہ جھوٹی بات لکھا، کتنی بڑی جھوٹ بولتا۔ اب ان شکیلیوں سے پوچھے عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیدا ہو کر ہے نہیں ہیں؟ بولتے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے ہے نا۔ اب دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہو کر ہے تو پھر عیسیٰ پیدا ہوئے، تو عیسیٰ پیغمبر تمہارے عقیدے سے 2 ہوئے، کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے، ایک عیسیٰ ابن مریم، دوسرا شکیل بن حنیف، دیکھو 2 مان رہے ہیں، حقیقت میں 2 مان رہے ہیں، لیکن پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے، پبلک کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ 1 مانتے ہوں، حالانکہ حقیقت میں 2 مان رہے ہیں۔ ایک کہاں ہیں انہوں؟ وہ تو نہیں، انہوں آسمان پہ اٹھائے گئے۔ اچھا دیکھو یہاں تک لائن پہ آئے، قادیانی ایمان کا ڈاکو کیا بولے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ان کی مزار کشمیر میں سری نگر میں محلے خانیار میں ہے بول کے، قادیانی کا نظریہ۔ شکیل کیا بولے گا؟ نہیں نہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہیں وہ تو آسمان پہ اٹھائے گئے۔ اب دیکھو یہاں پر غور سے سنو، آسمان پہ اٹھائے گئے تو ہمارے علماء نے ان سے پوچھا جب آسمان پر اٹھائے گئے تو آسمان ہی سے اتریں گے؟ تب کیا کہتا؟ نہیں 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 میں آ گیا۔ ارے آسمان پہ اٹھائے گئے تو آسمان سے اترتے بولنا نا جی، ہاں تو کیا بول رہا؟ اب شکیل سکھا دیا کہ پورے شکیلی نوجوان بچوں کو نہیں 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 حضرت آ گئے۔ ارے کہاں سے آئے بھائی، کہاں سے آئے؟ سوال کدھر سے آئے؟ انہوں آسمان سے اٹھائے گئے، اب آسمان پہ اٹھائے گئے تو آسمان سے اترنا نا۔ نہیں نہیں، انہوں بہار میں دربھنگا ڈسٹرکٹ عثمان پور گاؤں رتن پور علاقہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ ارے پہلے سے پیدا ہو کے تھے نا انہیں عیسیٰ علیہ السلام، پھر پیدا ہوئے تو پنرجنم ہے کیا تمہارا نظریہ؟ ہو تو نہیں 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 بتا ہے۔ ارے پنرجنم مان رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ پیدا ہوئے مان رہے ہیں، جبکہ زبان سے صراحتاً نہیں بول رہے ہیں 2 جنم۔ دیکھو قادیانی کا نظریہ بھی پنرجنم کا ہے، شکیل کا نظریہ بھی پنرجنم کا ہے، جبکہ اسلامی عقیدے میں پنرجنم کا نظریہ نہیں ہے۔ دیکھو اسلامی عقیدے میں ایک آدمی 2 مرتبہ جنم نہیں لیتا، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، سمجھے؟ لیکن قادیانی کیا لکھ رہا ہے؟ دیکھو تحفے گولڑویہ صفحے نمبر 168 168 کے اوپر قادیانی لکھ رہا جس طرح دوسرے احکامات پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ بھیجا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو 2 مرتبہ، ایک مرتبہ مدینہ منورہ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں وفات پائی، ایک مرتبہ عرب میں، دوسری مرتبہ
पंजाब के शहर गोरदारपुर डिस्ट्रिक्ट में कादियान गांव में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। देखा आपने, जबकि ये इस्लामी अक़ीदा हरगिज़ नहीं होता। और ये क्या लिख रहा, ईमान जैसा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को मानना जैसा फ़र्ज़ है, उसी तरह इस बात पर भी ईमान लाना फ़र्ज़ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा आएगा। नऊज़ बिल्लाह। अब ये नज़रिया है असल सीक्रेट रिपोर्ट उनकी। जब इनके पंडितों से और इनके गुरु घंटालों से और इन कादियानी से पकड़ कर हम पूछते हैं, क्या तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा अक़ीदा भी ऐसा ही है जैसा कि मिर्ज़ा ने लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा भेजे गए? तो क्या बोलेंगे कादियानी, नहीं नहीं नहीं, हमारा नज़रिया वैसा नहीं है। बल्कि जब वैसा नज़रिया नहीं है तो क्या करना आप लोग, उनका हाथ पकड़ लेना, पकड़ के बोलना, अरे तुम तो कादियानी नहीं होते, आ जाओ माशाल्लाह हमारे अपने हुए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मरतबा आए बोलते 1 मरतबा, तो क्या बोलेगा कादियानी, 1 मरतबा बता, 1 मरतबा मानते ना, 1 मरतबा मानते बोलते तुम कादियानी नहीं होते, 2 मरतबा मानते बोलते तुम मुसलमान नहीं होते, 2 मरतबा मानते बोलते मुसलमान बोलना छोड़ दो, हमारा तुम्हारा झगड़ा ख़त्म, समझे। 1 ही मरतबा मानते बोलते इधर आओ, क्योंकि उन लिख दिया जिस तरह दूसरे अहकामात पर ईमान लाना ईमान का मसला है कादियानियों के पास, जैसा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज मानना फ़र्ज़ है, उसी तरह इस बात पर भी ईमान लाना फ़र्ज़ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2। कहाँ लिखा बोल दो, तोहफ़े गोलड़विया किताब सफ़े नंबर 168 168 पे लिख दिया, फ़र्ज़ है बोलता। और इसका इनकार करे तो नस्से कुरान का, नऊज़ बिल्लाह। और ये कहाँ लिख के है रे बोलते, कुरान में कहते, अस्तग़फ़िरुल्लाह। देखिए दोबारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कुरान में, देखा आपने। तो शकील बिन हनीफ इस बदबख्त ने भी ये दावा किया कि मैं पैदा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम। अब देखो, अब शकीलियों से ये सवाल, आप लोग भी नौजवान बच्चे जो बैठे हुए हैं, बुनियादी बात, ज़रूरी बात ये है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम जो आसमाने दुनिया पर उठाए गए, शकील बिन हनीफ भी मानता है, लेकिन दोबारा वो नहीं आते। फिर सवाल ये पैदा हुआ, जब वो आसमान पे उठाए गए तो उन्होंने कहाँ चले गए? तो नहीं, अब उसके बारे में सवाल नहीं करना, ये राज की बात कहते, सीक्रेट रिपोर्ट, अब नहीं पूछना कहते। अरे उन्होंने गए कहाँ बोले, वो नहीं पूछना, शकील को मान लेते बैठना कहते। शकील कौन है? हनीफ का बेटा। अब मैं एक शकील का गुरु घंटाल मिला था, बड़ा सरगना, उससे पूछा, अच्छा तुम शकील को देखे क्या? हाँ देखा। बोला हाँ, अच्छा वो शकील बाप से पैदा हुआ बिन बाप के पैदा हुआ? पूछा, मोटी मोटी बात है। क्या बोल रहा मानो? नहीं, उन्होंने बाप से पैदा हुए। बाप से पैदा हुए ना? अच्छा। ईसा इब्ने मरियम कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हदीस में नबी ने फरमाया, क्यों? इसलिए कि वो बिन बाप के पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए ना? बोलते हाँ बोलता। फिर शकील बिन हनीफ बाप से पैदा हुआ ना? बोलते हाँ बोलता। तो फिर उन्हें ईसा कैसे हुआ? नहीं बोलना ना, उन्हें ईसा नहीं होता, इनकार नहीं कर रहा। देखो इन्हें कूट कूट के दिल और दिमाग में ऐसा गलत बात भर दी गई, उसके दिमाग को ख़राब कर दिया गया, हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं। अब पेन निकाल के लिख के बताओ उसे, देख मियाँ, ईसा इब्ने मरियम 1, शकील बिन हनीफ 1, कितने आदमी हुए? 2। कितने हुए? 2। अब उन क्या बोल रहा मालूम? नहीं, 1 हुआ बोल रहा। अब नौजवान बच्चे सब सुन रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा, अरे मौलाना इसका दिमाग ख़राब हो गया इन 2 को 1 कैसा बोलता? इसको हम सीधा करते, हम तुम हटो बोलते हो। अरे मियाँ, शकील 1, ईसा यानी बिन इब्ने मरियम मने बिन बाप के पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम 1, शकील बिन हनीफ, हनीफ का बेटा शकील 2 हुए ना? तो नहीं, 1 ही बोलता। तो तुम कुरान को मानते क्या हो? तो हाँ बोला। हदीस को भी मानते हो? ठीक है, कुरान हदीस में है क्या ऐसा? हो तो खामोश बैठे आप। कौन शकील सिखाया तुम्हारे को ऐसा? शकील सिखाया? बोल तो हाँ नहीं बोल रहा, शकील ही सिखाया, ऐसा बोलो बोले। वो कैसा हो सकता? बोलता अब समझा रहा, जिस्म 2 रूह 1 कहते। अच्छा, ये जवाब कुरान में है क्या? नहीं। ये जवाब हदीस में है क्या? नहीं। कौन बताया? शकील बताया।
شکیل بتائے سو بات کو یقین ہو رہا؟ میں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں، احادیث کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں، مگر بات تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھو اللہ قرآن مجید میں صاف صاف فرما رہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے اہل کتاب یعنی یہودی لوگ، عیسائی لوگ، یہ لوگ ایمان والے ہو جائیں گے۔ تب یہ بتاؤ کہ ورلڈ میں جتنے بھی کرسچن ہے، یہودی ہے، ایمان والے مسلمان ہو گئے کیا؟ ارے بولو، نہیں ہوئے۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے، کیونکہ قرآن نعوذ باللہ اس آیت کو جھٹلانا پڑتا، قطعی کافر۔ قرآن میں اللہ بول رہا اور پھر تفسیر کون کر رہے ہیں؟ بخاری شریف حدیث کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ آنے کے بارے میں قرآن مجید میں دیکھنا چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھ لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہ کرسچن لوگ ایمان والے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان والے ہو جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے۔ تو ابھی مسلمان نہیں بنے تو کیا مطلب عیسیٰ ابن مریم ابھی نہیں آئے؟ کیونکہ ان کے آنے کے بعد یہ پورے ورلڈ میں جتنے بھی عیسائی ہے، جتنے بھی یہودی ہے، یہ لوگ ایمان والے بن جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ اور پھر قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں، یعنی بڑی علامات میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ دیکھو جو عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے وہاں بھی ابن مریم ہے، اور قیامت کے قریب جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہاں بھی ابن مریم ہے، سمجھے؟ اب وہ بچہ خاموش ہو گیا، اس کے بعد کہنے لگا، ہم پوچھے ارے میاں شکیل بن حنیف کے پیچھے کیوں پڑا؟ نہیں حدیث میں تذکرہ ہے۔ بولا اچھا شکیل کا تذکرہ حدیث میں آ گیا، شکیل کے بارے میں کیا بتاؤ بول کے بول تو مسلم شریف حدیث کی کتاب میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے پڑھو۔ کیف انتم، دیکھو جو حدیث میں نے پڑھ کے سنائی وہی پڑھا، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تمہارے درمیان مریم کے بیٹے بلکہ ہے، دیکھو ان پیش کرا سو دلیل میں مریم کے بیٹے بلکہ ہے، حنیف کے بیٹے بول کر نہیں ہیں، حنیف کے بیٹے بلکہ ہے وہاں نہیں ہیں، شکیل بن حنیف بلکہ لکھے نہیں ہیں وہاں، مریم کے بیٹے عیسیٰ بلکہ صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ تو مریم کے بیٹے اتریں گے بلکہ ہے، اب ان ترجمہ کیا کرا؟ ٹھہریں گے ترجمہ کرا۔ تو بولا ٹھہریں گے کون؟ شکیل کرا ترجمہ، ایسے سکھایا اورنگ آباد میں پڑھے گا ہوں بلکہ ہے، چھپ کے رہتا ہے، چھپ کے ڈرپک بزدل بولتے نہیں اندر۔ تو وہ میں پوچھا چھپ کے کیوں رہ رہا؟ ان مرد ہے تو سب کے سامنے آنا نا، اور نہ مرد ہے کیا پوچھا؟ ہاں نہیں بولتا ہے۔ پھر مردانگی ہے تو سب کے سامنے آ کے حق بات کو سب کے سامنے بتانا۔ یہاں بھی چھپ کے بی ایچ ایل میں برانچ آفس بنا کے چھپ کے ادھر نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہیں، وہ چھپ چھپ کے دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کسی عالم سے نہیں ملنا، کسی عالم سے بات نہیں کرنا، کسی عالم سے بات کرے تو بھی جواب نہیں دینا، کوئی کتاب نہیں پڑھنا، کتاب بھی پڑھنے نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کتاب پڑھے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور عالم سے پوچھے حق بات سامنے آئے گی، اس لیے ہرگز ملاقات کرنے نہیں دے رہے۔ اب اس سے میں بولا کہ دیکھ میاں دھوکے میں مت پڑ، چونکہ یہاں پر کیف انتم تمہارا خوشی کا اس وقت عالم کیا ہوگا جب مریم کے بیٹے بلکہ لکھے۔ تو شکیل مریم کا بیٹا ہے کیا پوچھا؟ تو نہیں، بالفرض مریم اس کی اماں کا نام ہو بھی تو ان بن باپ کے پیدا نہیں ہوا، ان تو باپ سے پیدا ہوا۔ احمد عیسیٰ بولنے والا بھی باپ سے پیدا ہوا۔ قادیانی بھی دعویٰ کیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں روپ میں آیا، ان بھی عیسیٰ کا دعویٰ کیا، ان بھی عیسیٰ کا دعویٰ کیا، احمد عیسیٰ بولنے والا بھی عیسیٰ کا دعویٰ کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ دیکھو کھول کھول کر سمجھایا تاکہ فیوچر میں مستقبل میں ایسے جھوٹے دعوے دار آئیں گے جو عیسیٰ ہونے کے دعویٰ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارا خوشی میں اس وقت کیا عالم ہوگا جب تمہارے درمیان مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حاکم ہونے کی حیثیت سے، عادل ہونے کی حیثیت سے، اور یکسر الصلیبہ، صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت کو مٹا دیں گے، اور پھر خنزیر کو قتل کریں گے، چونکہ آج وہ لوگ خنزیر کو کھا رہے ہیں اس کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا وہ ایسے ہوں گے ان کے بال دیکھو گھنگریالے ہوں گے ایک حدیث میں، اور پھر دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے سے فجر کے ٹائم دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، دو زرد چادریں پہنے ہوئے وہ اتریں گے، اور کنز الامال حدیث کی کتاب میں، بیہقی کتاب الاسماء والصفات میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے، آسمان سے اتریں گے، کیونکہ آسمان پر اٹھائے گئے تو آسمان ہی سے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد جب مسجد میں تشریف لا رہے ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَرِفُوهُ، لوگو تم ان کو پہچان لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی نشانیاں، اتنے علامات کیوں بتائے؟ تاکہ امت محمدیہ ان احادیث کو پڑھ کر سمجھ جائے، ہوشیار ہو جائے، خبردار ہو جائے، متنبہ ہو جائے، بیدار ہو جائے، اور ان جھوٹوں کو الگ اور سچے الگ ہے اس طرح سے پہچان لیے۔ کھول کھول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا، اور پھر قرآن مجید نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، چونکہ یہ یہودی ان کا نظریہ کیا ہے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، تو اللہ نے فرمایا وہ تو ان کا قول ہے، یعنی حقیقت میں نہیں، بول لے رہے بولو، یہودی بول لے رہے ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، یقینی بات ہے، تو اللہ نے جواب دیا وما قتلوہ یقیناً، یقینی بات ہے سنو، ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اور یہاں تک فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی، لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ کیا شبہ؟ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جس مکان میں گئے تھے، اس گروپ میں سے ایک آدمی کے شکل کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کر دی، اور اصل عیسیٰ ابن مریم کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمان پر اٹھا لیا، تو ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے اپنے ہی آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد کہنے لگے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور پھر باہر آ کے کاؤنٹ کر لیے، گن لیے، تو ایک آدمی کم تھا، ایک آدمی کم تھا، تو ان میں دو گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ کہنے لگا ہم نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا، تو دوسرا گروپ کہنے لگا اگر اپنے آدمی کو ہم نے قتل کر دیا تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ سمجھ نہیں؟ تو پھر دونوں میں اختلاف، وہ یہودیوں کے اندر دو گروپ ہو گئے، وہ بولے ارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرے، اپنے آدمی کو قتل کرے، تو یہ بولے کہ اپنے آدمی کو قتل کرے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ تو آسمان پہ گئے، انہوں سمجھے، آسمان پہ اٹھا لے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب یہ قادیانی ایمان کے ڈاکو کیا سمجھاتے بول تو اپنی طرف اٹھا لیا، بولے تو روح کو اٹھا لیا، درجہ بلند کر دیا۔ اب قادیانی پنڈت سے میں نے پوچھا یہ جو یہودی لوگ جو قتل کرنے آئے تھے نا، روح کو قتل کرنے آئے تھے، ارے بولو تم نا کیا بولتے، یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے آئے تھے، روح کو قتل کرنے آئے تھے، روح کو قتل کر سکتے؟ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ جسم دیکھو، جسم اور روح کے مجمع کا نام عیسیٰ، تو اللہ کیسے سمجھا رہے؟ دیکھو جس کو قتل کرنے آئے تھے اس کو اٹھا لیا، کہتا ہے روح کو قتل کرنے کون جاتا؟ جسم کو قتل کرنے گئے، جس کو قتل کرنے گئے اس کو اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام روح مال جسم کا مجمع کا نام،
پھر آگے اللہ کیسے سمجھا؟ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، دیکھو اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں۔ ارے وہ اللہ اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے اٹھائے ہوئے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو اٹھانا کون سی مشکل بات ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ارے مارنا بہت دور کی بات ہے۔ اب قادیانی ایمان کے ڈاکو کیا بولتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیے، یہودیاں کیا بولتے ہیں؟ ہمیں قتل کر دیے۔ اچھا پکڑ لے کے کیا کرے؟ پکڑ لے کے بہت مارے، خوب اتنا مارے بے دم ہو کے انہوں گر گئے تھے۔ اس کے بعد ہوش آنے کے بعد ان کی امی کے ساتھ سیدھا کشمیر کو آئے گئے تھے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر کو آ کے 87 ایئرس یعنی 87 سال یہیں تھے۔ ان کا انتقال یہیں سے ہوا کشمیر میں، سری نگر میں محل خان یار میں کون کی عیسیٰ بول کے آدمی مرے تو اس کی فوٹو نکال کے عیسیٰ علیہ السلام یہیں سے یہ قادیانی۔ اب شکیل کیا بولتا؟ نہیں آسمان پہ تو اٹھائے گئے، دوبارہ میں آ گیا، انہوں نہیں آتے۔ دیکھا یہودی لوگ بولے حملہ۔ اب کرسچن لوگ کیا بول رہے ہیں؟ انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا زندہ کر کے۔ دیکھو عیسائیوں کا نظریہ بھی غلط، یہودیوں کا نظریہ بھی غلط، قادیانیوں کا نظریہ بھی غلط، شکیل کا نظریہ بھی غلط، احمد عیسیٰ کا نظریہ بھی غلط۔ صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے چکر سے، نرغے سے یعنی مکر کرنے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا ان یہودیوں نے مکر کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آئے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے اچھی تدبیر کی۔ اچھی تدبیر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور آسمان دنیا کے اوپر جو اٹھا لیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، بچا لیا۔ تو اتنا صاف ہے۔ اور ایک آیت میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، دیکھو یہودیوں سے اللہ نے ان کو بچائے رکھا، شیعہ تک نے۔ اتنا صاف قرآن مجید میں اللہ نے سمجھا دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کب آئیں گے؟ حضرت مہدی جب مشورہ کرنے کے لیے تقریباً 600 افراد کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں رات میں پڑاؤ کریں گے، سوئیں گے، اسی صبح اقامت ہو رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کہے کہ اتریں گے اسی صبح، سمجھے؟ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ دروازہ کھولتے ہی باہر دجال رہے گا۔ دیکھو دجال، ابھی آپ لوگ سن رہے تھے، دجال رجلن، ایک آدمی ہے۔ حدیث میں تو ایک آدمی کو دجال کہا گیا۔ کہاں کا آدمی؟ بول تو یہودیوں میں کا ایک آدمی ہے دجال۔ اب شکیل کیا بول رہا؟ دجال آ گیا۔ قادیانی کیا بول رہا؟ دجال آ گیا۔ دیکھیں حدیث کے لحاظ سے کیا ہے؟ دجال کا خروج ابھی نہیں ہوا۔ سب سے پہلے دیکھو عراق کا دریائے فرات خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ اب اس کے بعد عرب کے اندر ہوگا کیا؟ بہت بڑی، وہاں پر اس سونے کے پہاڑ کے سلسلے میں بہت بڑی جنگ ہوگی، جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا۔ بہت بڑی جنگ ہوگی، کئی لوگ اس میں قتل کر دیے جائیں گے۔ اب عرب میں ایک بادشاہ کا انتقال ہو کے رہے گا، ایک بادشاہ کی تلاش رہے گی، تو اس وقت حضرت مہدی پیدا ہو کر مکے میں، دیکھو مدینہ منورہ میں پیدا ہو کر 40 سال عمر ہو کے رہے گی۔ اب ان کو یہ اندیشہ ہوگا کہ مجھے یہ لوگ خلیفہ بنا لیں گے، اس اندیشے سے مدینے سے مکے کی طرف آئیں گے۔ دیکھا آپ نے، مدینے کے بعد مکے کا ذکر آئے تو مدینہ منورہ ہی مراد ہے وہاں۔ اب شکیل کیا ہو رہا؟ مدینہ، عربی میں مدینتن بولتے شہر، کوئی بھی شہر بولتے۔ تو کہاں سے نکلا؟ دربھنگا سے نکلا نا، دلی میں دعویٰ کیا نا، تو دیکھو دلی میں دعویٰ کیا، دربھنگا سے نکلا، دیکھا آپ نے، کوئی بھی شہر ہو سکتا۔ پھر کہاں؟ مکے کی طرف جائیں گے تو مکہ مدینہ دیکھنے کی صورت بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ سید خاندان کا نہیں ہوتا، سن رہے ہیں؟ یہ جھوٹا 1 نمبر کا نوجوان بچے پورے کالج کے سرٹیفکیٹ نکالے، محمد شکیل خان پٹھان ہے، یعنی شکیل بن حنیف، شکیل خان ہے۔ اور حضرت مہدی جو ظاہر ہونے والے ہیں وہ سید خاندان کے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا،
تو اب یہ دھوکے باز کیا دھوکہ دینا شروع کر دیا. دیکھو محمد شکیل بلکہ نام ہے نا, محمد نام ہو تو میرا نام بھی محمد, محمد تیرا نام تھوڑا سا شکیل تیرا نام ہے. دیکھیے دھوکے بازی کہاں تو گئی. پھر تو حنیف کا بیٹا ہو گیا, وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. عبداللہ بول تو اللہ کا بندہ, میرے ابا بھی اللہ کے بندے بول کے سمجھا, کہ بورڈ پہ لکھ کے سمجھاتے. ایک نمبر کا دھوکے باز, اس کو بولتے فراڈی. حدیث میں کیا ہے, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ایک نمبر کا دھوکے باز. پھر حضرت مہدی, اس کے بعد خانہ کعبہ میں دیکھو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان, اب پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ان کی پیشانی چمکدار ہوگی, ان کی ناک بلند ہوگی حضرت مہدی کے بارے میں. اور پھر فرمایا کہ مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان لوگ ان کو پہچان لیں گے, اور وہ بیعت کرنے جب لوگ آئیں گے وہ نہ چاہتے ہوئے پیچھے ہٹیں گے. اب دیکھو یہاں ایک موٹی بنیادی بات سمجھنے کی, وہ کیا, ورجنل جو مہدی ظاہر ہونے والے ہیں جن کا ظہور نہیں ہوا, وہ یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ لوگوں آؤ میرے پر بیعت کرو میں تمہارا مہدی ہوں, بلکہ دعویٰ نہیں کریں گے. اب جتنے بھی محمد جون پوری بلکہ یوپ کا چنچل گڑے میں مہدوی جو فتنہ ہے سمجھے, اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. قادیانی نے بھی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. شکیل نے بھی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. اور ایک فتنہ نیا نکلا, ریاض احمد گوہر شاہی, بلکہ اس مردود نے بھی دعویٰ کیا اور مر بھی گیا کہ میں مہدی ہوں. اور بھی لوگ دعویٰ کرے. تو دنیا میں جتنے لوگ بھی آئے مہدی ہونے کا دعویٰ کیے, آپ لوگ اچھی طرح یاد رکھنا اور فیصلہ کر دینا, ان کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. کیا ہیں یہ لوگ؟ ارے بولو کیا ہیں یہ لوگ؟ کیسا پہچانے ہیں بولے تو دعویٰ کرے. ارے کیسا پہچانے؟ دعویٰ کرے. اور ورجنل مہدی جو ہوں گے وہ دعویٰ نہیں کریں گے. دیکھیں, اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی دعویٰ نہیں کریں گے میں نبی ہوں, بلکہ سمجھے. دیکھیں یہ لوگ سب دعویٰ کریں, تو دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. اور پھر کیسے ہوں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, آنن فانن منٹوں سیکنڈوں میں لوگ آئیں گے ان کی بیعت کریں گے. اب اس کے بعد یہودیوں سے خون ریز جنگیں لڑیں گے, اور جس درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا وہ جھاڑ بات کرے گا, اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو قتل کر دے. دیکھا ہم اوریجنل مہدی کی نشانی ہے. اب ان کے دور میں جتنے لوگ بھی دعویٰ کرے, کبھی ایسا سنے آپ لوگ بالکل نہیں سنے. اور سنو, اور جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوا گا پتھر بات کرے گا, بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو قتل کر دے. دیکھو اوریجنل مہدی, یہ سب ڈپلیکیٹ ہے, یہودیوں سے جنگیں لڑیں گے. دیکھا آپ نے. اور ایک بات اچھی طرح سنو, وہ کیا, 40 سال کے بعد 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال, سمجھے, 6 سال ہونے کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا, دجال کا خروج ہوگا. دجال نکلے گا. جب دجال نکلنے کے بعد دنیا میں فساد مچائے گا. دیکھو دجال ایک آدمی کا نام ہے, سمجھے, کنٹری کا نام. اب ان کیا بولتا ہے شکیل, دجال آ گیا بولتا, آ گیا بول تو نکلا کیا, دجال کا خروج ہوگا بلکہ حدیث میں, دجال نکلے گا بول کے ہے. امریکہ فرانس دجال ہے بولتا ہے, تو امریکہ فرانس تو پہلے سے نکل کے ہے, وہ تو ملک ہے نا جی, کنٹری ہے وہ. امریکہ فرانس, وہ کیسا بولتے صاحب, لکھ کے بتا دے وہاں, امریکہ کا فرانس کا پھر دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا بلکہ حدیث میں ہے نہیں. ہاں اس کا مطلب یہ ہے, کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا, بھانمتی نے کھمبا جوڑا, مارے گھٹنا پھوٹے پٹنہ کا دے. گھٹنے کے مارے تو پٹنہ کیسا پھوٹتا, پٹنہ کیپٹل سٹی بہار کا نا جی, یہاں مارے تو اس کو کچھ بھی لنک نہیں. کیا کہ بھئی اردو کے لحاظ سے ویسا بھی غلط. دیکھو اردو میں امریکہ آخر میں ہاں ہے, دیکھو
ہاں کہا ہے نا، پھر تو کافر کہاں ہوا، کہاں پھر ہو گئے، ویسا بھی سیٹ نہیں ہو رہا اس کو، ویسا بھی سیٹ نہیں ہو رہا. لکھ کے بتائے تو امریکہ، فرانس ایک کنٹری کا نام ہے، آدمی کا نام نہیں ہوگا. دجالی فتنے ہیں بول سکتے، دجالی لوگ ہیں بول سکتے، لیکن دجال جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں میں کا ایک آدمی ہے فرمایا جس کی ایک آنکھ سپاٹ ہوگی، ایک آنکھ بلند ہوگی، یعنی ایسے ابری ہوئی ہوگی، دیکھو وہ زمین میں فساد مچائے گا. اور فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. دیکھا آپ نے، بہت خطرناک وہ فتنہ ہے جس سے بچنے کی دعا بھی بتائی گئی. ایک تو مولانا بتا دیے کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں، اور اس کے علاوہ یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے. دیکھا آپ نے، مسیح دجال کے فتنے سے. اب اس فتنے کو ختم کریں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور کہاں پر، باب لط کے پاس شام میں، وہاں پر نیزے سے ختم کریں گے، اور اس کے بعد بولی میں ڈال دیں گے. اور حضرت مہدی ٹوٹل زیادہ سے زیادہ 9 سال زندہ رہیں گے. اب اس کے بعد ان کی وفات ہوگی. حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے. دیکھو عیسیٰ ابن مریم الگ اور حضرت مہدی الگ. کتنے آدمی ہوئے؟ 2. کتنے ہوئے؟ 2. قادیانی کیا بولتا؟ نہیں یہ دونوں ایک ہی 6. شکیل کیا بولتا؟ یہ دونوں ایک ہی 6. قادیانی کیا بولتا؟ یہ دونوں بھی میچ. شکیل کیا بولتا؟ یہ دونوں میں میچ ہوں. یہ ایک دونوں بھی سیم. اب اصل قادیانی کی جو گاڑی ہے وہ پرانی ہو گئی. اب شکیل کیا ہے کہ نئی گاڑی نکالا، ماڈل نیا ہے، گاڑی پرانی ہے. ان بھی وہی دعویٰ کیا، ان بھی وہی دعویٰ کیا، تھوڑا فرق ہے. قادی نہیں بولتا مر گئے بولتا، ان بولتا آسمان پہ بیٹھ کے ہیں. پھر بیٹھ کے ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ وہ تو میں چاہیا. ان کیا بولتا؟ قادیانی میں شکل میں آیا بولتا ہے. ان بھی عیسیٰ کا دعویٰ کیا. ان بھی کیا بولتا ہے؟ میں عیسیٰ آ گیا. دیکھا آپ نے، دونوں کے دعوے سیم. اسی لیے علماء نے فتویٰ دیا جیسا قادیانی ایمان کا ڈاکو ہے اسی طرح شکیل بھی ایمان کا ڈاکو ہے، اور اسی طرح فیاض بھی ایمان کا ڈاکو ہے. اس لیے کہ اس بدبخت نے صاف کہہ دیا ہے اللہ کی اطاعت اور میری اطاعت. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت نہیں بول رہا. سن رہے؟ قادیانی بھی کیا بول رہا؟ اللہ کی اطاعت کرنا، برٹش گورنمنٹ حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا. شہادت القرآن صفحہ نمبر 84 پہ قادیانی لکھا. دیکھو ان اللہ کی، انگریز کی قادیانی بولا، ان اللہ کی میری اطاعت کرنا ان بولا. دیکھو وہ بھی نبوت کا دعوے دار اور یہ بھی دعوے دار ہوا، سمجھے. اور اس کی بات کا انکار کرنا پیغمبر کا انکار کرنا، کہتے نعوذ باللہ. ارے ان تو ایک بدبخت ہے. اب ٹونا جادو کیا کیا کہ سفلی عمل کر کے لوگوں کے دماغ خراب کرنے والا فیاض ہے. اس کی بات انکار کرے تو نبی کا انکار کیسا ہوتا؟ اب یہ جاہل لوگ جو بھٹکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کم سے کم اتنا نہیں سوچ رہے ہیں ارے یہ تو ایک عام انسان ہے، ان مبعوث من اللہ نہیں ہوتا، ان معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، ان مفترض الطاعن نہیں ہوتا. اس کی بات ماننا فرض نہیں ہے. ان معصوم نہیں ہوتا، ان اللہ کی طرف سے نہیں آیا، شیطان کی طرف سے آیا. اب اس کے پیچھے پڑ ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور خصوصاً عورتیں. یہی نہیں بلکہ آرمور نظام آباد تک جا کے وہاں بھی فتنہ پھیلا دی. 300 عورتیں کرے. دیکھا آپ نے. اسی لیے گھر میں خواتین کو بھی آپ لوگ متنبع کرنا، ہوشیار کرنا. دیکھو مسئلہ ایمان کا ہے، اور ایمان زمین بھر سونے سے قیمتی ہے، ایمان زمین بھر چاندی سے قیمتی ہے. اور وہ جاتا کیسے ہے؟ کفر کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے، اور بغیر توبہ کے اس حال میں مر گئے تو ہمیشہ دوزخ میں چلے جائیں گے. تو دوزخی ہونے سے بچانا اور پھر جہنمی ہونے سے بچانا ہے، ایمان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے یہاں جتنے بھی نوجوان بچے بیٹھے ہیں، بڑے حضرات جو بیٹھے ہیں،
ان سے گزارش اپنے بچوں کی نگرانی کرنا، نوجوان بچوں سے گزارش ہے اپنے دوستوں میں فرینڈ سرکل میں ان کو خبردار کرنا، کوئی بھی ایسا آدمی جو قیامت آ رہی بلکہ آہستہ آہستہ، دیکھو بھائی چھوٹی چھوٹی نشانیاں پورے تو پورے ہو گئے، اب بڑی نشانیوں کی، ارے بھی کتابیں تو وہ پڑھتے نہیں۔ اب دیکھو کتابی بات بتا رہا ہوں حدیث کی، زیادہ سے زیادہ 9 سال کے بعد حضرت مہدی کا، یعنی 40 سال کے بعد ظاہر ہوں گے، 9 سال کے بعد انتقال کر جائیں گے، سمجھو وفات ہو جائے گی۔ اب شکیل جو دعویٰ کر کے 18 سال سے زیادہ ہو گیا، تقریباً 20 سال ہو گئے، اگر ورجنل ہوتا تو 9 میں مر جانا نا، ارے بولو رے میاں، کتنے میں مر جانا؟ 9 میں مر جانا۔ نہیں مرے تو شکیل یہاں کیا کرنا؟ خود ماں ڈالنا، کیا کرنا؟ ختم کرنا نا۔ نہیں ختم کر رہے ہیں تو کیا مطلب؟ ان لوگوں کو سب کو پاگل، بیوقوف، ہولا، دیوانہ بنا دیا۔ اگر ہوشیار بچے ہوتے، کتاباں پڑھ لیتے، علماء سے ملتے، یہ پوائنٹ بتاتے، دیکھو حدیث کے لحاظ سے 9 سال میں وفات پائیں گے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام جنازے کی نماز پڑھیں گے، سمجھے؟ اوریجنل مہدی۔ اب یہ تو ڈپلیکیٹ ہے، جتنے بھی ڈپلیکیٹ ہے، بالفرض اگر 9 سال میں بھی مر جاتا تو بھی ورجنل نہیں ہوتا، چونکہ محمد نام ہونا، وہاں مدینہ منورہ میں پیدا ہونا، پھر پیدا ہونے کے 40 سال کے بعد ہے نا وہ ظاہر ہوں گے، مکے کی طرف ہجرت کریں گے، وہاں بیعت ہوں گی، اور اس سے پہلے عراق کا دریا خشک ہو جانا، سونے کا پہاڑ نکلنا، یہ پورے نشانیاں اس کو سیٹ ہونا، سمجھے؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، فاطمہ رضی اللہ، حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہونا، یہ پورے چیزیں سیٹ ہوئے تو وہ مہدی، اور وہ دعویٰ بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دجال کا خروج، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا نزول۔ اچھا دجال کی ایک آنکھ سپاٹ ہوگی، بول تو کیسے سمجھا رہے ہیں؟ دیکھو ایک آنکھ سپاٹ ہوئی کا مطلب ہے کہ سیٹلائٹ کا دے، ایک سیٹلائٹ کامیاب ہو گیا، ایک سیٹلائٹ فیل ہو گیا۔ آنکھ بول تو یہ بول، دیکھیں اس سے اس کو لنک لگا کے جھوٹی باتیں سب پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، دیکھا آپ نے؟ اس سے شریعت، یہ جو حدیث ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف بنائی ہوئی باتیں ہیں، سمجھے؟ تو مسئلہ اصل جو آ رہا ہے، چاہے فیاضی فتنہ ہو، ابھی بتا رہے تھے دعا کرنا، دیکھو اللہ خود بول رہا، ادعونی استجب لکم، لوگو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، قرآن میں ہے، سمجھے؟ اب فیاض بدبخت کیا بول رہا؟ نہیں دعا کرنا اللہ سے ضد کرنا کہتے ہیں، ارے استغفر اللہ، اللہ خود بولا تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، قرآن میں صاف صاف اللہ بول دیا۔ اب اللہ کی بات کا انکار کر دے رہا، صاحب اللہ سے ضد کرنا کہتے، اللہ بولے سے بعد انبیاء دعا کرے، صحابہ دعا کرے، تابعین دعا کرے، تابعین دعا کرے، اولیاء دعا کرے، سب اللہ سے دعا کرے۔ اللہ نے حکم بھی دیا تم مجھ سے دعا کرو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اتنے صاف صاف ہے، اتنی صاف صاف باتوں کا ایسے انکار کرتا ہے یہ فیاض۔ دیکھو دعا نہیں کرنا، اور پھر علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرائے، دیکھو علاج کرو بولے، دوا کا استعمال نہیں، قرآنی علاج صرف، وہ بھی بعد میں دھوکہ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے صاف طور سے ان کو بتا دینا، جو فتنے سے متاثر ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے علماء کرام کے سامنے پیش کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، اس لیے کہ یہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، یہ لوگ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری پہلے سے بڑھ جاتی ہے، خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اور پھر ہر جگہ اسی طریقے سے سمجھا کہ ان کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے، حوض کوثر پر پوچھیں گے، میری ختم نبوت پر قادیانی ایمان کا ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا تھا، احمد عیسیٰ ڈاکہ ڈال رہا تھا، اور یہ شکیل بن حنیف بھی میری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، ریاض احمد بھی ڈال رہا تھا، فیاض بھی ڈال رہا تھا، یہ تمام کے تمام لوگ، اور اتنا ہی نہیں، آصف نگر میں جو دیندار انجمن ہے یہ بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، سمجھے؟
ایک دو نہیں. اور اسی طرح منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے یہ بھی اسلام کے ایمان کے ڈاکو ہیں, مسلمان نہیں ہوتے. باضابطہ طریقے سے حیدرآباد میں آفس لگا کے کلم کھلا قبر کے عذاب کا انکار, شب قدر ہر سال نہیں آتی انکار, سب انکار کرتے چلے جا رہے اپنے آپ کو مسلمان بول کر. دیکھا آپ نے, تو اتنے فتنے شروع ہوئے. اب آپ لوگوں سے, نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے, اٹھنے سے پہلے ہم مصمم ارادہ کریں, اس لیے کہ کل قیامت میں ہمیں جواب دینا ہے. ختم نبوت کے یہ لوگ ڈاکو ہے, نبی کی عزت ہے, نبی کی آبرو ہے. کیا ختم نبوت کا مسئلہ یہ پیارے نبی کی عزت ہے, یہ پیارے نبی کی آبرو ہے. اگر اس کے اوپر ڈاکہ پڑ گیا تو سمجھو ہمارے نبی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا, نبی کی آبرو کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور ہم اگر خاموش بیٹھیں گے تو ہماری سخت سے پکڑ ہوگی. یہ اتنے فتنے, بچے مرتد ہو رہے ہیں, بچے کافر ہو رہے ہیں, ماں باپ خاموش ہیں, نوجوان خاموش ہے, اور پھر میری نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. تم لوگ اس وقت کیا کام کرے؟ تو جواب دینا ہمارے لیے بھاری پڑے گا. آج ہی آپ لوگ مصمم ارادہ کر لیجئے, انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے. بولو انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو اب یہ ایک ہی پروگرام, اسی طرح ہر مہینہ ختم نبوت کا دفتر ہے حیدرآباد کے اندر. یہاں بھی برانچ ہے, پٹن چرو میں بھی برانچ ہے. تو حیدرآباد میں بالکل کالی قبر کے پاس, مسجد الماس کے پاس, وہاں پر املی بن کے پاس دفتر ہے. آپ لوگ رجوع ہو کر پورے رپورٹیں دینا, اور پھر بچے جو بھٹک گئے ان کے بارے میں خاموش نہیں بیٹھنا. ان کے ماں باپ کے ذریعے, رشتہ داروں کے ذریعے, ایک نہیں 70 مرتبہ بھی اگر جانا پڑے ان کے پاس جا کر پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ یہ لوگ جو مرتد ہو گئے, خدا نہ خواستہ اس حال میں شکیل بن حنیف کو یا قادیانی کو یا دیندار انجمن میں جا کر یا پھر احمد عیسیٰ کو مان کر یا فیاضی فتنے میں جا کر اسی طرح مر جائیں گے تو ہمیشہ دوزخ میں چلے جائیں گے. تو ان کو دوزخی ہونے سے ہمیں بچانا ہے, اور ہمارے اندر فکر ہونا ہے. جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فکر تھی, وہ کہا کرتے تھے مالی امسک بحجرکم, لوگو مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر لا رہا ہوں اور تم لوگ دوزخ کی طرف چلے جا رہے ہو. دیکھا آپ نے, کمر پکڑ پکڑ کر فرمایا, ہاتھ پکڑ کر نہیں فرمایا. کمر پکڑنے کے بعد آدمی رپس میں آ جاتا, پوری ذمہ داری کے ساتھ لاتے تھے. ہم بھی پوری ذمہ داری احساس کر کے مصمم پکا پختہ ارادہ لے کر یہاں سے اٹھے, اور ہر مہینہ اسی طرح تربیتی اجلاس. اور ایک نوجوان بچوں کا, کالج کے جتنے بھی بچے ہیں, اتوار کے دن میں خاص طور سے ایک تربیتی اطمینان سے درس کی شکل میں ان کو بھی سمجھایا جائے گا. ختم نبوت دفتر سے مشورہ کر کے آپ لوگ تربیتی اجلاس, جس میں اطراف کے پورے کالجوں کے بچوں کو بلا کے صحیح اسلامی عقیدے کیا ہے اور یہ فتنہ کیا ہے یہ سمجھا دینے سے یہ بچے خود سمجھ جائیں گے, آئندہ بھی نہیں بھٹکیں گے. اور اگر کوئی بھٹکنے والا ہے تو فوراً بچ جائے گا. ارے مل صاحب ایسا آئے تھے, کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے. بولو انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور سے کفر سے, شرک سے, بدعات سے, گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.